بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق و فاجر انسان رہتا تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا، جس کے دن اور رات گناہوں میں گزرتے تھے۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلا گیا، پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے۔ جب اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر گر پڑا۔ اس کے اندر اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ اللہ۔ لیکن جب اس کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تو وہ زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت میں اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اس وقت میں میرا باپ ہوتا تو میری نگہداشت اور مدد فرماتا، اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اگر میرے بچے اس وقت میں موجود ہوتے تو کہتے، اے ہمارے رب، عاجز گنہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ اللہ اللہ۔ اور وہ کہہ رہا تھا اگر میرے بچے ہوتے تو وہ کہتے، اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے اور میرے جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ یہ نوجوان کہہ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی وقت اسی دم اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر کے اس کے پاس بھیج دیا اور ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر کے اس کے پاس بھیج دیا اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر افسوس کرنے لگے، آہوزاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، بہت خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ اسی خوشی کے عالم میں اس جوان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین و تدفین کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حکم الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور بستی سے باہر نکالا تھا۔ اس کے گرد اس کے آس پاس میں حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی اور اس کے پاس بیٹھ کر کے افسوس کر رہی تھی، گریہ وزاری کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العزت، اے رب ذوالجلال، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہاں میں نے اس کو بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے اور فرشتے کو اس کے باپ کی شکل میں بھیج دیا تھا اور حور و غلمان کو اس کی ماں کی اور بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر کے بھیج دیا تھا جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے تھے۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ اے موسیٰ، جب فرشتے بھی اس پر رو رہے تھے، اے موسیٰ جب زمین و آسمان والے اس پر رو رہے تھے، اے موسیٰ جب زمین و آسمان والے اس پر رو رہے تھے، سب اس پر اس کی موت پر غمزدہ ہو رہے تھے۔ اے موسیٰ، میں تو ارحم الراحمین ہوں، میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا، میری رحمت جو